عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کھول دی ہے تاکہ اللہ مغفرت فرما دے آپ کے ان گناہوں کی جو پہلے ہو چکے اور جو بعد میں ہوں، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھے راستہ دکھا دے، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کر دے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان کی برائیوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں۔ برائی کا چکر انہی پر آ کر گرے گا، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں سورۃ الفتح شروع ہوئی ہے، اور آج کی مجلس میں ہم نے سورۃ الفتح کی ابتدائی 7 آیات کی تلاوت کی ہے، جن کا مفہوم ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ یہ سورۃ الفتح بالاتفاق مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ذی قعدہ سن 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ اس کی 29 آیات ہیں۔ یہ سورۃ الفتح، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مبین کی بشارت دی ہے، اور سورۃ الفتح کی جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا ہے۔
پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ پر کیا کیا انعامات کیے ہیں اور کیا کیا کرنے ہیں. پھر مومنین پر انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین مردوں اور مومن عورتوں پر کیا کیا انعام کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. پھر اس کے بعد کافروں کا اور مشرکوں کا، منافقوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیسا عذاب ہے. لیکن پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے. یعنی فتح مبین کا راستہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سورت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اور اس کا ایک لمبا چوڑا پس منظر ہے جس کو تمام مفسرین نے ذکر کیا، اور حدیث کی کتابوں میں بھی تفصیل سے وہ آتا ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا کیفیت تھی، اور اس سورت کے اندر جس فتح مبین کی بشارت دی گئی وہ کس کس طریقے سے پوری ہوئی. قصہ یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ہم مکہ مکرمہ گئے ہیں اور ہم نے جا کر عمرہ کیا ہے، ہدی کے جانور ذبح کیے ہیں، اور ہم میں سے بعض حضرات نے سر منڈایا ہے اور بعض نے بال کاٹے ہیں، جیسا کہ احرام میں سر منڈایا جاتا ہے اور بال کاٹے جاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے کہ یہ بھی خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو بیت اللہ کی چابیاں دی گئیں. جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ خواب تو سچا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھوٹا خواب نہیں آتا. انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور وہ ایک درجے میں وحی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یا حکم ہوتا ہے یا بشارت ہوتی ہے. البتہ یہ بات کہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کب ہوگی، تو یہ بات مجمل ہوتی ہے، یعنی واضح نہیں ہوتی. اور اس کی مثال آپ حضرات جانتے ہیں، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی کا خواب ہے، ابا جی نبی ہیں، نبی کا جو خواب ہے وہ حجت ہے. تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب پر عمل کرنے کی کوشش کی جتنا ان کے بس میں تھا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جگہ میں آسمان سے ایک مینڈا بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے اور آگے چل کر نبی بننے والے تھے. تو حضرت
یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، جب انہوں نے یہ خواب سنا تو فوراً کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ویکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ خواب سچا ہے، اور 11 جو ستارے دیکھے ہیں مراد اس سے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند جو دیکھا ہے مراد اس سے والد اور والدہ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ والد اور والدہ اور یہ 11 کے 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کو خواب کو سچا سمجھا، لیکن اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ خواب دیکھو کہ جناب میں حضرت بن گیا ہوں، مولانا بن گیا ہوں، شیخ الحدیث بن گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب سچا ہو۔ یہ کوئی بھی شخص کوئی بھی خواب دیکھے تو خواب سچا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل کوئی آپ جناب بخاری شریف پڑھانے بیٹھ جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی جو تعبیر ہے 40 سال بعد ظاہر ہوئی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر کو ظاہر فرما دیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، مگر اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہوگی اور کب ہوگی اور کس طرح ظاہر ہوگی، یہ معاملہ خواب کے اندر بیان نہیں کیا جاتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں قربانی کر رہا ہوں اپنے بیٹے کی، اور انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، بلکہ آسمان سے دمبا لایا گیا، وہ ذبح ہوا۔ تو خواب کی تعبیر سچی بھی ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس خواب کی تعبیر میں ایک جز رہ گیا تھا جو خواب میں نہیں بتایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بعد میں اس کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خواب میں دیکھا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں مکہ مکرمہ سے، اور ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں کھجوروں کے بہت باغات ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَىٰ أَنَّهَا حجر، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید مجھے حجر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوگا، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو میں نے خواب میں کھجوروں کے باغات دیکھے تھے اس سے حجر مراد نہیں تھا، بلکہ اس سے مدینہ یعنی یثرب مراد تھا۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن کتنے عرصے بعد ظاہر ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ 40 سال بعد ظاہر ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد، 4 سال بعد ظاہر ہو۔ اور اس تعبیر کا ظہور کس طریقے سے ہوگا؟ اب وہ جو آپ نے دیکھے کہ جناب کھجوروں کے باغات ہیں، تو آپ کا ذہن ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھجوروں کے جو باغات آپ نے خواب میں دیکھے تھے اس سے مدینہ منورہ کے باغات مراد تھے۔ اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے مگر اس خواب کے اندر یہ تعبیرات ہوتی ہیں، تو آپ کے خواب کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ جس کو سمجھ رہے ہوں وہ نہ ہو، بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری صورت ہو، اس کا امکان موجود ہے۔ بہرحال ذی قعدہ سن 6 ہجری میں سے ذرا پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ مکہ مکرمہ گئے ہیں، اور ہم نے جا کر عمرہ کیا ہے، اور بعضوں نے حلق کرایا ہے یعنی سر منڈایا ہے، اور بعضوں نے قصر کیا ہے یعنی بال کٹوائے ہیں۔ تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوا کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے نہ تو بیت اللہ کو دیکھا، نہ عمرہ کیا اور نہ حج کیا۔ اور حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، روزانہ آپ کئی مرتبہ طواف کرتے تھے، اور ہر سال آپ حج کرتے تھے، اور جب باہر تشریف لے جاتے تھے واپسی میں عمرہ بھی کرتے تھے۔ اب 6 سال ہو گئے تھے کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا،
اسی طرح مہاجرین جو تھے وہ بھی تڑپے ہوئے تھے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، ہم بیت اللہ کے دیکھنے سے بھی محروم ہیں، یہاں مدینہ منورہ میں ہیں، بیت اللہ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ خواب دیکھا اور سنا، آپ نے دیکھا، صحابہ نے سنا، تو ان کے دل میں بے ساختہ اشتیاق پیدا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جا کر عمرہ کرائیں، ہم لڑنے نہیں جائیں گے، نہ ہمارا ارادہ ان سے لڑنے کا ہے، لیکن اتنا ہو کہ ہم کم از کم بیت اللہ کو دیکھ لیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں اور پھر واپس آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیاری کر لو۔ چنانچہ چونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ اس خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوگی، امکان تھا کہ شاید ابھی ظاہر ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تیاری شروع کر دی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی عمرے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے ہدی کے جانور بھی لے لیے، اور اب تو اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا تھا تو ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ مثلا اونٹ اس نے ذبح کرنا ہے یا بکرے یا دمبے ذبح کرنے ہیں، تو وہ جہاں سے چلا ہے اپنے جانور خود لے کے جاتا تھا، اور ان جانوروں پر گردن میں ان کے جوتے ڈال دیے جاتے تھے، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور ہدی کا جانور ہے، اس نے جا کر مکہ مکرمہ میں ذبح ہونا ہے یا نحر ہونا ہے، تو یہ اس پر نہ سواری کی جائے گی، نہ اس کے بال کاٹے جائیں گے، نہ اس کا دودھ پیا جائے گا اگر یہ مادہ ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتا۔ اور یہ جوتے وغیرہ اس جانور کے گردن میں اس لیے بھی ڈال دیتے تھے کہ اگر راستے میں وہ جانور مر جائے یا اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کا گوشت جو ہے صرف فقراء اور مساکین کھائیں اور مالدار اس کا گوشت نہ کھائیں۔ اسے تقلید بھی کہا جاتا ہے، اور کوہان پہ ایک نشان بھی لگا دیتے تھے، اسے اشعار کہا جاتا ہے۔ تقلید اور اشعار یہ طریقہ ہوتا تھا ہدی کے جانوروں کا کہ گردن میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا اور کوہان کے اوپر اشعار کر دیا جاتا تھا، نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ عام جانور نہیں ہے بلکہ حرم کا جانور ہے، اس پر ہم نے سواری بھی نہیں کرنی، ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر یہ نہر ہوگا، پھر اس کا گوشت اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھی ساتھ لیے، صحابہ نے بھی ہدی کے جانور ساتھ لیے، اور اب سب روانہ ہوئے۔ جب آپ بیر علی پر پہنچے، تو جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں، اور آج کل اس کا نام بیر علی یا بیار علی ہے، تو وہاں پہنچ کر آپ نے احرام باندھا، کیونکہ ذوالحلیفہ یہ میقات ہے اہل مدینہ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذوالحلیفہ سے آگے نہ بڑھے بلکہ ذوالحلیفہ پر پہلے احرام باندھ لے، اور ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے یعنی ابیار علی سے احرام باندھا، اور جہاں ہدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے قریب کے جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے ان کو بھی بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے، اگر کوئی میرے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اب کچھ حضرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن جتنے منافق تھے ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ جب منافقوں کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو منافق کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مکہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، اور یہ تو 1300 1400 1500 لوگ ہیں، اور یہ کیسے داخل ہو سکیں گے؟ وہاں تو کئی ہزار کے مجمع ہے مکہ مکرمہ میں، ان کا علاقہ ہے، اور وہ تو کسی قیمت پر محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ یہ سب مارے جائیں گے۔
چنانچہ جتنے منافق تھے ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گیا سوائے اکا دکا لوگوں کے جو شاید کہ حالات سے واقفیت کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اسی طرح جو دیہاتی تھے یعنی قریب کے علاقوں کے دیہات کے رہنے والے، ان کو بھی ڈر تھا کہ ہم جائیں گے عمرہ کرنے تو ہم تو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اور صحابہ کے دشمن تھے، تو یہ کیسے داخل ہونے دیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ محمد بھی مارے جائیں اور ان کے ساتھی بھی مارے جائیں، ہم بھی مارے جائیں۔ چنانچہ کوئی منافقوں میں سے کوئی منافق آپ کے ساتھ نہیں گیا، سارے منافق رہ گئے۔ اس طرح وہ دیہاتی جن کا ایمان کمزور تھا وہ بھی نہیں گئے، آپ کے ساتھ صرف وہ حضرات تھے جو مومنین، صادقین، مخلصین تھے، پکے ایمان والے تھے، اور جو ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ حضرات روانہ ہوئے، اور جب شروع میں روانہ ہوئے تو 1300 تھے، پھر روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ آ کر ملتے رہے تو 1400 ہو گئے، اور 1400 سے بھی کچھ زیادہ کی روایتیں آتی ہیں، 1500 تک کی، لیکن زیادہ روایتیں 1400 حضرات کی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو مومنین، صادقین، مخلصین صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب آپ یہاں سے روانہ ہوئے، ادھر مشرکین مکہ نے بھی کو بھی اطلاع ہو گئی تھی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلیں عمرے کی نیت سے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم کسی قیمت پر بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں جتنی ان کی جمعیت تھی، یعنی جتنا ان کا مجمع تھا، اس کو بھی اکٹھا کیا، اور قریب کے احابیش ان کو کہتے تھے، احابیش جو قریب کے علاقے کے گاؤں دیہات کے لوگ تھے، ان کو بھی اطلاع کر دی، سارے لوگ مسلح ہو کر یہاں آ گئے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق طائف کا جو قبیلہ تھا ثقیف، اس کو بھی انہوں نے اطلاع دی کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، چنانچہ وہ لوگ بھی مسلح ہو کر مکہ مکرمہ اور اس کے چاروں طرف ارد گرد جمع ہو گئے، اور ان سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کسی قیمت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی، اور مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر ایک جگہ تھی قراء الغمیم، وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے، اور چاروں طرف انہوں نے اپنے لشکر اور لشکر کے لوگ پھیلا دیے، اور ان کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا کہ انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ جب آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے تو ان مشرکین مکہ نے پیغام رسانی کے لیے کہ آپ کی ایک ایک حرکت کی ہمیں اطلاع ملتی رہے، مختلف پہاڑوں کے اوپر لوگوں کو بٹھا دیا تھا، تو جب آپ کوئی نقل و حرکت کرتے تھے، روانہ ہوتے تھے، صبح کو نکلے، شام کو فلاں جگہ پہنچے، تو وہ پہاڑی پر بیٹھا ہوا آدمی زور سے چیخ کر اگلی پہاڑی والے کو اطلاع کر دیتا، وہ اگلی پہاڑی والا چیخ کر اگلی پہاڑی والے کو اطلاع کر دیتا تھا، اگلی پہاڑی والا چیخ کر اگلے آدمی کو اطلاع کر دیتا تھا، اور یہ اطلاع آدھے پون گھنٹے کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جاتی تھی کہ حضور جو ہیں وہ فلاں جگہ تک پہنچ گئے ہیں، اب آرام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، بالکل مکہ کے قریب پہنچنے لگے، تو ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو قبیلہ خزاعہ کے سردار تھے بدیل ابن ورقہ الخزاعی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دیکھو میرے ساتھ ہدی کے جانور ہیں، ہم لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، تلواریں ہماری نیام کے اندر ہیں، ہمارا کسی سے کوئی لڑنے بھیڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ والے تمام قبائل کو
عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں بھی، اور آ کر مکہ مکرمہ میں طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کے زمانے میں حج کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اور لوگ آتے ہیں ہم بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں عمرے کی اجازت دیں۔ لیکن بدیل ابن ورقہ الخزاعی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کسی قیمت پر بھی آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے تمام اپنے جتنے بھی ساز و سامان تھا اس کو جمع کر لیا ہے، تمام جو قبائل تھے چھوٹے چھوٹے وہاں سے لشکروں کو منگوا لیا ہے، اور وہ آپ کو کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی قیمت پر بھی اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل ابن ورقہ الخزاعی سے کہا کہ تم جا کے ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، آخر سارے ہی لوگ آتے ہیں اور تم سب لوگوں کو اجازت دیتے ہو طواف کی اور عمرے کی، تو ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمیں بھی تم طواف کی اور عمرے کی اجازت دو، اس کے بعد ہم طواف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہا جی میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے مشکل لگتی ہے۔ بدیل ابن ورقہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خام خواہ قریش کے لوگ جو ہے نا میرے خلاف ہوئے ہیں، مجھ سے ہر وقت ان کی لڑائی چل رہی ہے، بدر بھی انہوں نے کیا، احد بھی کیا، اور پھر غزوہ احزاب بھی ہو چکا تھا جس میں مکہ کے قریش کے لوگ سارے قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو چکے تھے، تو بدر بھی ہو چکا تھا، احد بھی ہو چکا تھا، غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب بھی پیچھے ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے چھوڑ دیں اور میں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں اور اس کے بعد میں جانوں اور باقی قبائل جانیں۔ اگر میں تمام قبائل پر باقی قبائل پر غالب آ گیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو مشرکین مکہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور اگر میں باقی قبائل پر غالب نہ آیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور میں ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ فقط جموں، تو ان کو تو راحت ہو جائے گی اور بغیر ان کی لڑائی کے انہیں مجھ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اس طرح کی بات بدیل ابن ورقہ الخزاعی سے کہی کہ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھ سے لڑائی ہر وقت مت لڑیں اور مجھے چھوڑ دیں اور باقی قبائل کو چھوڑ دیں اور مجھے دین پھیلانے کا موقع دیں۔ اب اگر سب قبول کر لیں گے تم بھی قبول کر لینا، اور اگر اس میں میں ناکام ہو جاؤں تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا اور تمہیں پھر مجھ سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ بدیل ابن ورقہ الخزاعی نے جا کر یہ پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچایا تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم کسی قیمت پہ نہیں داخل ہونے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود الثقفی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، میں تو تمہارے باپ کی جگہ میں ہوں۔ کہا جی ہاں بالکل آپ ہمارے بڑے ہیں۔ کہا تم میرے بیٹوں کی جگہ میں ہو۔ کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں جاتا ہوں محمد کے پاس اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ جناب محمد کیا کہتے ہیں، اور میں جا کے کچھ مذاکرات شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ ابن مسعود جو ہیں وہ گئے اور جا کر مذاکرات شروع کیے۔ وہ مذاکرات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے اور میں بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن عروہ ابن مسعود جو ہیں وہ گئے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ وہاں عروہ ابن مسعود کی اپنے دوست ابو بکر سے بھی ملاقات ہوئی، اور ابو بکر نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تو لیکن وہ پہچان گئے بعد میں۔ اسی طرح عروہ ابن مسعود کی اپنے بھتیجے مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس سے بھی ان کا بڑا زبردست مکالمہ ہوا جو حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال عروہ ابن مسعود گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا جی ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے ان سے بھی وہی بات کی کہ تم مجھے چھوڑ دو اور قبائل عرب کو چھوڑ دو، عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، پھر ہم جانیں اور قبائل عرب جانیں اور تم بیچ میں سے نکل جاؤ۔ خیر عروہ ابن مسعود واپس گیا، اور عروہ ابن مسعود جو اس وقت کافر تھے وہ تو واپس گیا۔ واپس جا کر اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں،
قیصر کے پاس گیا ہوں، ملک روم، اور نجاشی جو حبشے کا بادشاہ ہے اس کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن محمد کے ساتھ ہی جس طرح محمد کی تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں تو تم اس کو مان لو۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ سارے قبائل کہیں گے کہ محمد لشکر لے کر آیا، دباؤ ڈالا، اور دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں وہ عمرہ کر کے چلا گیا، تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں؟ اس میں تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ عروہ خاموش ہو گئے۔ ایک اور آدمی تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں اور میں جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں سے بات کرتا ہوں۔ اچھا وہ جو آدمی تھا وہ حلیس ابن قدامہ تھا، اور وہ یہ ہدی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب وہ حلیس جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ حلیس آ رہا ہے، آپ جانتے تھے اس شخص کو، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر لو۔ چنانچہ صحابہ نے ہدی کے جانور کھڑے کر لیے۔ اب جب حلیس قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ دور دور تک ہدی کے جانور کھڑے ہوئے ہیں، ان پر قلادہ پڑا ہوا ہے، ان کا اشار ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور یہ سارے جانور وہاں جا کر نہر ہوں گے اور ان کا گوشت تقسیم ہوگا۔ ان کا ارادہ کوئی لڑائی کا نہیں ہے، عمرے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے بھی جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم محمد سے صلح کر لو تو بہتر ہے، مگر ان کی بھی بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ انہی کے ایک صاحب تھے سہیل ابن عمر، وہ کھڑے ہوئے، اور سہیل ابن عمر جو تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں۔ اب سہیل ابن عمر پہنچے۔ جب سہیل ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ سہیل ہیں، اب امید ہے کہ تمہارا کام اب سہل ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے نام سے وہ لیا، کیا کہتے ہیں اس کو، نیک فال لی، اور آپ نے فرمایا کہ سہیل آ گئے ہیں، قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ، اب امید ہے کہ تمہارا کام سہولت سے ہو جائے گا۔ اب سہیل آ گئے، سہیل نے آ کر باتیں شروع کی۔ ہاں بیچ میں ایک بات رہ گئی، وہ میں بھول گیا تھا، وہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے اور آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تھے اور چاروں طرف مشرکین نے راستے بند کیے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بجائے ہلکا سا بائیں طرف کو ہو کے روانہ ہوئے جدہ کی طرف سے، تاکہ ہم جدہ کی طرف سے واپس آئیں۔ تو جدہ کے قریب میں حدیبیہ ایک جگہ ہے جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، اس کا عجیب معاملہ ہوا۔ اگر آپ اس کو آگے چلاتے تھے تو وہ چلتی تھی، اور اگر آپ اس کو مکہ مکرمہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے وہ نہیں جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ اب جب آپ نے اس کو مکہ کی طرف چلانا چاہا، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اب اٹھا رہے ہیں اس کو، اٹھ ہی نہیں رہی۔ تو لوگوں نے کہا خلعت القصوہ، کہ قصوہ اونٹنی اڑ گئی، جیسے بعض اوقات جانور اڑ جاتا ہے، تو کہا یہ اونٹنی اڑ گئی ہے، بات نہیں مان رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک عجیب جملہ بولا، آپ نے فرمایا ما خلعت القصوہ ولکن حبسها حابس الفیل، یہ قصوہ اونٹنی اڑی نہیں ہے، وما ذاک لها بخلق، اور یہ اس کی عادت بھی نہیں ہے کہ میرے کہنے پر یہ نہ چلے، ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا اس ذات نے اس اونٹنی کو روکا ہے۔ آپ کا اشارہ تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے واقعے کی طرف، کہ ہاتھی جب بڑے تھے مکہ مکرمہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو بچانے کے لیے ان پر پرندے بھیجے تھے، ہر پرندے کے ہاتھ میں کنکری تھی،
اور پرندہ جب کنکری چھوڑتا تھا تو وہ آدمی کے دماغ میں گھستی تھی، نیچے سے نکل جاتی تھی گولی کی طرح، اور پورا کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا، اور جو ہاتھی تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہاتھیوں کو روکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اللہ نے اس اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اندر جائیں گے تو لڑائی ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ حرم تو امن کی جگہ ہے، حرم عبادت کی جگہ ہے، حرم عمرے اور حج کی جگہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے اڑی نہیں ہے، اور اڑنا اس کی عادت بھی نہیں ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جملہ فرمایا کہ اللہ نے اس اونٹنی کو روکا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکے کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے اس اونٹنی کو روکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال نہ ہو۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ حرم امن کی جگہ ہے، ہم جائیں گے 1400، ادھر سے وہ لوگ ہوں گے، لڑائی ہوگی، حرم کا امن پامال ہوگا، بیت اللہ کی عزت ختم ہوگی۔ تو جس اللہ نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی اللہ نے میری اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے اور بیت اللہ کے اندر اور حرم کے اندر لڑائی نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ جب وہاں ٹھہر گئے تو پھر وہاں یہ لوگ آئے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ پہلے بدیل ابن ورقہ الخزاعی آئے، پھر الیس آئے، پھر فلاں آیا، یہاں تک کہ آخر میں سہیل ابن عمر آئے۔ جب سہیل ابن عمر مذاکرات کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا کہ قد سہل لکم امرکم، اللہ نے تمہارے لیے اب سہولت کر دی ہے، امید ہے کہ یہ کچھ سہولت والی بات کریں گے۔ اب سہیل ابن عمر آ گئے تو آپ نے ان سے بھی وہی بات کہی کہ تم ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے، پھر میں جانوں اور قبائل عرب جانے، اور تم مجھ سے مت لڑو۔ جی ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، پھر صلح کرتے ہیں۔ تو سہیل ابن عمر نے جب یہ کہا کہ صلح کرتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے، کہا کہ کاغذ پہ منگوا لیجئے۔ چنانچہ کاغذ منگوا لیا گیا، لکھنے کی تیاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی صلح نامہ لکھو، تو فرمایا سب سے پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ صلح نامے میں سب سے پہلے بسم اللہ ہی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمر نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں مسلمان، ہم جب کہتے تھے تو ہم تو یہ کہتے تھے بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ ہم آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو آپ بِاسْمِكَ اللہم لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیے۔ مسلمان بھی سارے جمع تھے، کہنے کہ نہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، کیونکہ مطلب تو ایک ہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، ہم تو یہ لکھا کرتے تھے بِاسْمِكَ اللہم، تو آپ وہی لکھیے۔ شروع میں اختلاف ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے گی یا بِاسْمِكَ اللہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو لکھ دو بِاسْمِكَ اللہم، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی یہی مطلب ہے، اور بِاسْمِكَ اللہم کا بھی یہی مطلب ہے کہ یا اللہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا لکھ دو بِاسْمِكَ اللہم، اور اگر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھ لے اور لکھ دے بِاسْمِكَ اللہم تو بھی جائز ہے، بلکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھ لے اور کاغذ پہ 786 لکھ دے، جو اس بات کی علامت ہو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی تھی تم بھی پڑھ لینا، جی
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ادا ہو گئی. آپ نے زبان سے پڑھ لی، جہاں وہ کاغذ گیا اس پہ لکھا ہوا تھا 786، اس نے سمجھا کہ لکھنے والے نے بسم اللہ پڑھی تھی، لاؤ میں بھی پڑھ لوں. اس نے بھی بسم اللہ پڑھ کے خط پڑھنا شروع کر دیا، سنت ادا ہو جائے گی. 786 تو کوئی چیز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زیادہ اصرار نہیں فرمایا، فرمایا چلو ٹھیک ہے لکھ دو بسمک اللہم. اب جب یہ بسم اللہ ہو گئی، بسمک اللہم لکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا آگے لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ نے آپس میں کیا ہے، معاہدہ ہے. سہیل ابن عمرو پھر اڑ گیا اور کہا جی آپ کیا لکھوا رہے ہیں کہ ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو ہم آپ کو تو روکتے ہی نہ. ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو تو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں. تو آپ معاہدے میں وہ لفظ لکھوائیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہو. آپ لکھوا رہے ہیں ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. تو سہیل نے کہا واللہ لو کننا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک ولکن اکتب محمد ابن عبداللہ. اب وہ لکھا جا چکا تھا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو کہ معاہدہ لکھ رہے تھے فرمایا محمد الرسول اللہ مٹا دو اور وہاں لکھ دو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا نام مٹا دوں. ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نہیں مٹا سکتے، میرے لیے مٹانا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا معاہدہ مجھے دو. چنانچہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ خود اپنے قلم سے مٹا دیا. اب اس کے بعد روایات مختلف ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ نے آگے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد ابن عبداللہ، یعنی رسول اللہ کا لفظ مٹا کے آپ نے ابن عبداللہ لکھا. اور بعض روایات سے یہ ہے کہ لکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھوایا، مٹا تو آپ نے خود دیا کیونکہ حضرت علی مٹانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا اور پھر آپ نے لکھا کہ ابن عبداللہ ھذا ما قاضى علیہ محمد ابن عبداللہ. اب معاہدہ شروع ہوا تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ ذی قعدہ میں آئیں ٹھیک 1 سال کے بعد، اور پھر آ کر آپ عمرہ کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی کے جانور لے کر آئے ہیں، اور احرام اور ہدی کے احرام کھل نہیں سکتا، ہدی کے جانور نحر نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم طواف اور سعی نہ کر لیں، عمرہ پورا نہ کر لیں. انہوں نے کہا جی نہیں اس سال تو ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سال اگر ہم نے آپ کو عمرہ کی اجازت دے دی تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہیں وہ زبردستی اندر داخل ہو گئے. ہاں اگلے سال کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ آئیے، 3 دن آپ یہاں رہیں گے اور 3 دن میں آپ کی تلواریں نیام کے اندر ہوں گی اور آپ کو 3 دن یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی اور آپ عمرہ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانا. آپ نے فرمایا چلو لکھ دو کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ 10 سال تک ہمارے آپ کے درمیان صلح رہے گی، نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے، اور دونوں کے درمیان امن رہے گا. آپ ہم پر حملہ نہیں، ہم آپ کے قافلوں پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے قافلوں پر، اور کوئی لڑائی ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہوگی. یہ بات ایسی تھی کہ جو طے ہو گئی. پھر اس نے اگلی شرط یہ رکھی کہ یہ بھی شرط ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ مکرمہ آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر بھاگ کر یہاں سے مدینہ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے تو تم تو اس کو واپس نہ کرو، اور تمہارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو واپس کر دیں. کہا نہیں محمد، اس کے علاوہ تو ہماری صلح نہیں ہو سکتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو لکھ دو. اب یہ اتنی بڑی شرط تھی کہ یہ کسی بھی طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حل نہیں ہو رہی تھی، یعنی ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی کہ یہ کیا قصہ ہے کہ کوئی آدمی مکہ سے بھاگتا ہے مسلمان ہو کر اور جاتا ہے مدینہ منورہ تو آپ واپس کر دیں گے، اور مدینہ منورہ سے اگر کوئی مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آتا ہے تو وہ آپ واپس نہیں کریں گے. لیکن آپ نے یہ شرط مان لی اور صحابہ سے فرمایا کہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوگا ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اللہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت کی اور خیر کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا. اور فرمایا جو آدمی ہمارے ہاں سے مرتد ہو کے مکہ جائے گا کافر ہو کر تو اللہ نے اس کو ہم سے دور کر دیا، ہم بھی اسے دور کر دیں گے، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی مان لی. اس کے بعد سہیل ابن عمر نے کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ قبائل کو اختیار ہوگا، اگر وہ اس صلح میں داخل ہونا چاہیں تو وہ اس صلح میں داخل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کی طرف سے داخل ہو جائیں چاہے ہماری طرف سے داخل ہو جائیں. وہاں دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ دوسرا بنو بکر. بنو خزاعہ وہی بدیل ابن ورقہ الخزاعی والے، تو بدیل ابن ورقہ خزاعی وہ بھی حضور سے محبت کرتا تھا اور خزاعہ کے لوگ بھی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اس معاہدے میں داخل ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کی طرف سے داخل ہوتے ہیں. گویا یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا، لیکن بنو بکر شامل ہو گئے قریش کی طرف سے اور بنو خزاعہ شامل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صلح نامہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، لکھا گیا، دستخط بھی ہو گئے. ابھی دستخط ہو رہے تھے، بلکہ ابھی لکھ چکے تھے، دستخط ہونے باقی تھے. ایک عجیب واقعہ پیش آیا. اب وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ سہیل ابن عمر کے ایک بیٹے تھے، ابو جندل ان کا نام تھا. وہ دوڑتے ہوئے آئے بھاگتے ہوئے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں. سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد سہیل ابن عمر جو آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا، زنجیریں میرے پاؤں میں ڈالی ہوئی تھیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ مجھے مکے سے نکلنے نہیں دیتے اور انہوں نے مجھے کمرے کے اندر قید کیا ہوا ہے، لیکن یہ یہاں آئے تو میں کسی طریقے سے وہاں سے فرار ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں. اب سہیل ابن عمر نے کہا کہ اے محمد دیکھو ہمارے آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اب یہ پہلا موقع ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ معاہدے پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور میرا بیٹا بھاگ کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مکہ سے جو بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور اگر آپ کے ہاں سے کوئی بھاگ کر آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ میرا بیٹا آیا ہے ابو جندل اور یہ آپ کی پناہ لینا چاہتا ہے، آپ اس کو واپس کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان ہوا ہے لیکن ابھی دستخط تو نہیں ہوئے، اور جب تک معاہدے پر دستخط نہ ہو تو اس کی قانونی حیثیت پوری نہیں ہوتی. تو ابھی دستخط نہیں ہوئے ابھی تک یہ معاہدہ شروع نہیں ہوا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور میری پناہ میں دے دو. لیکن سہیل نے کہا کہ اگر آپ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ معاہدہ ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ذاتی طور پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو، معاہدے کو چھوڑو، لیکن ذاتی طور پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو. سہیل نے کہا کہ ذاتی طور پر بھی میں آپ کی درخواست قبول نہیں کرتا، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اس کو مسلمان نہیں ہونے دینا چاہتا. آپ نے فرمایا مسلمان ہے یہ، میں تم سے ذاتی طور پہ کہتا ہوں چھوڑ دو. کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ ہو گئے.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مجبوری ہے. ابو جندل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پھر واپس ان کے حوالے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ ناصرک، اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. چنانچہ ابو جندل جناب واپس، سہیل ابن عامر بھی واپس گیا، ابو جندل ساتھ ساتھ. ابو سہیل اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے پکڑ کر کہ واپس لے جا کے اس کو قید کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بڑا غصہ تھا کہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو وہ ابو جندل کے ساتھ ساتھ جانے لگے، اور ایک طرف سہیل ابن عامر تھا، ادھر ابو جندل تھا. ابو جندل کے ساتھ عمر فاروق تھے، سہیل لے جا رہا تھا، ابو جندل ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ کافر جو ہے نا کا خون کتے کے خون کی طرح ہوتا ہے، کافر کا خون کتے کے خون کی طرح ہوتا ہے، اور کتے کو مارنا جائز ہے، یہ لے میری تلوار. مقصد یہ تھا کہ تو اپنے باپ کو قتل کرنا چاہے تو کر دے، تو تلوار میں. لیکن وہ بھی مسلمان تھے، جانتے تھے کہ باپ کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، چنانچہ ابو جندل نے وہ تلوار نہیں لی. اور یہ بھی شراح نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان تھا کہ ابو جندل جو ہے وہ قتل نہیں کیے جائیں گے. وجہ ہے کہ باپ بیٹے کو تکلیف تو پہنچا سکتا ہے، قید میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عام طور سے باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جان کی طرف سے اطمینان تھا. خیر سہیل تو چلا گیا، بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے. وہ سہیل ابن، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. سہیل ابن عامر چلے گئے، مشرکین مکہ کا جو نمائندے تھے وہ چلے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ حدیبیہ کا یہ حصہ جو حرم کے اندر ہے، تم یہاں اپنے جانور ذبح کر دو، نحر کر دو اور احرام کھول لو. لیکن صحابہ جو تھے ان کا غم کے مارے برا حال تھا، اور غم ان کو کئی وجہ سے تھا. ایک غم تو یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے تھے اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اگر لڑنا تھا تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو ہمیں لڑنے بھی نہیں دیا جا رہا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ احرام کھول دو، اپنے جانوروں کو نحر کر دو اور اگلے سال آ کر عمرہ کرنا. تو ہم اتنے دفکر کیسے صلح ہو رہی ہے؟ تو ایک غم تو ان کو یہ تھا. دوسرا غم یہ تھا کہ معاہدے کی جو شرائط تھیں وہ تقریباً ساری کی ساری جا رہی تھیں کافروں کے حق میں، اور مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہی تھیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کر دو اور حلق اور نحر کرا لو اور احرام کھول دو، احرام سے حلال ہو جاؤ، اب ہم واپس مدینہ جائیں گے، پھر اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوا. اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرما رہے تھے تقریر میں کہ واحد موقع تھا کہ جس میں پوری زندگی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کہا ہو اور صحابہ جو ہیں انہوں نے فوراً عمل نہ کیا ہو. اتنا غم ان کو تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو نحر کر دو اور حلق اور نحر کراؤ، کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ صحابہ پر بڑا غم ہے، چنانچہ آپ اندر اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، ازواج مطہرات میں سے صرف وہ تھیں. آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ آج عجیب قصہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے سب صحابہ سے کہا ہے کہ تم جانور نحر کر دو اور حلق اور قصر کرا لو، کوئی بھی نہیں کر رہا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، یہ سب غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود چلے جائیے اور جا کر اپنا جانور خود ذبح کیجئے، نحر کیجئے، اور پھر اس کے بعد حلاق کو بلا لیجئے، آپ اپنا سر مونڈ دیجئے. چنانچہ آپ باہر نکلے ام سلمہ کے مشورے کے بعد. معلوم ہے کبھی کبھار بیوی بڑا اچھا مشورہ دیتی ہے، اور آپ نے ام سلمہ سے مشورہ لیا، انہوں نے مشورہ دے دیا. یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے.
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے مشورہ دیا، آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا، باہر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جانور کو نحر کیا، جو ہدی کا جانور آپ لے کر آئے تھے، اور پھر آپ نے حلاق کو بلایا کہ میرا سر مونڈو۔ اب جب سر مونڈنے لگے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ کا سر مونڈا جا رہا ہے، آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، سب نے اپنے اپنے جانور نحر کیے، سب ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، حتیٰ کاد بعضهم یقتل بعضا، یعنی سر مونڈ رہے تھے سب تیزی کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا، لیکن عمر فاروق پہ بڑا اثر تھا۔ عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ کافر باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور یہ کافر باطل پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا فَلِمَ نُعْطَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہمارے دین میں یہ دب کر صلح کیسے ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد عمر فاروق کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر وہ تشریف لے گئے ابو بکر صدیق کے پاس، اور ابو بکر صدیق سے جا کر یہ کہا کہ الیس ھذا نبی حقا، یہ جو نبی کریم ہے کیا نبی برحق نہیں ہے؟ کہا نبی برحق ہے۔ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا تو ہم حق پر ہیں۔ کہا یہ کافر باطل پر نہیں ہے؟ کہا باطل پر ہیں۔ کہا فَلِمَ نُعْطَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو پھر یہ دب کر صلح کیسے ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایھا الرجل انہ رسول اللہ ولیس یعصی ربہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہے۔ ابو بکر کو پورا اطمینان تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے دب کر صلح ہو رہی ہے، لیکن کوئی مصلحت ہے اس میں، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ خیر اب سب صحابہ واپس روانہ ہوئے، جب واپس روانہ ہو گئے راستے میں یہ صورت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کھول دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے نازل ہونے کے بعد عمر فاروق کو بلایا، اور عمر فاروق کو بلا کر یہ صورت پڑھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ نے حضرت عمر فاروق کو یہ صورت سنائی اور اس کے شروع میں یہ آتا ہے ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، تو عمر فاروق سے نہیں رہا گیا، اور عمر فاروق نے کہا اب فتح ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ اتنی دب کر ہم نے صلح کیا ہے، کیا فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ تو یہ صورت ایسے عجیب حالات میں نازل ہوئی ہے کہ مسلمان بہت دب کر صلح کر رہے ہیں، ساری شرائط کافروں کی مانی جا رہی ہیں، عمرے کی اجازت نہیں ہو رہی، صحابہ جو ہیں بغیر عمرے کے احرام کھول رہے ہیں، اور یہ طے ہو رہا ہے کہ اگلے سال آئیں گے، اور یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ 10 سال صلح ہوگی، یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ مکہ سے جو مسلمان بھاگ کر آئے گا حضور اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ عجیب عجیب اس میں شرطیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اب اس کی جو ایک شق تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی کچھ تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ فتح مبین بنی ہے۔ اتنی دب کر صلح ہوئی، مگر اسی کے نتیجے میں حیرت انگیز نتائج نکلے، اور مسلمانوں کے لیے سارے راستے کھلتے چلے گئے۔ اب یہ ابو جندل تو چلا گیا، سہیل ابن عمر اپنے بیٹے ابو جندل کو لے کے چلا گیا، جا کے پھر قید کر دیا۔ ادھر سے ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوئے، وہ مکہ سے بھاگے، اور مکہ سے بھاگ کر وہ مدینہ منورہ آئے۔ جب لوگوں کو اہل مکہ کو پتہ چلا کہ ابو بصیر بھاگ کر مدینہ جا رہے ہیں، انہوں نے ان کے پیچھے 2 آدمیوں کو بھیجا،
کہ پکڑ کے لاؤ اس کو، اور اگر وہ مدینہ پہنچ گیا ہے تو حضور سے کہو کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ اس کو واپس کریں۔ ابو بصیر پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جی میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں بھاگ کر، اور میں آپ کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھئی ہم تو کفار سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی بھی مکہ سے آنے والے کو پناہ نہیں دیں گے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے وہ 2 آدمی آ گئے جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور آ کر عرض کیا کہ جی اے محمد یہ آپ کے پاس بھاگ کر آئے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے تو کر دیا، لیکن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہی جملہ آپ نے جو ابو جندل سے کہا تھا، وہی جملہ آپ نے ابو بصیر سے کہا، ان اللہ ناصرک، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ ابو بصیر ان 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب راستے میں ایک جگہ یہ ٹھہرے، ان 2 آدمیوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اب لے گئے۔ راستے میں جب ایک جگہ اترے تو کھانا وانا کھا رہے تھے، ان کو بھی کھلایا۔ تو ابو بصیر نے باتوں باتوں میں ان سے کوئی دوستی پیدا کی، پھر کہا کہ تم نے تلوار کہاں سے بنائی ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ سے بنائی ہے، بڑی شاندار تلوار ہے۔ کہا ذرا دکھاؤ مجھے کیسی ہے، میں نے ایسی شاندار تلوار تو کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اور اس نے ابو بصیر کو تلوار دے دی۔ ابو بصیر نے ایک کی گردن تو فوراً اتار دی۔ اب اس کے بعد دوسرا وہاں سے بھاگا کہ یہ تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مجھے مار دے گا، ایک کو تو مار دیا اور یہ مجھے مار دے گا۔ چنانچہ بھاگے وہ۔ اب وہ آدمی جب بھاگا تو بجائے مکہ جانے کے وہ مدینے کی طرف بھاگا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ پناہ اگر ملے گی تو محمد کے ہاں ملے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ بھاگ کے پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا، قتل صاحبی واللہ وانی لمقتول، میرا ساتھی تو ایسے قتل ہو گیا، اب مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ پیچھے پیچھے ابو بصیر آ رہے تھے تلوار لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ انہوں نے تو ایک کو تو قتل کر دیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈر کے یہاں آ رہا ہے اور آ کے پناہ لے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٍ۔ عجیب جملہ آپ نے فرمایا، ارے اس کی ماں کو ہلاکت ہو، یہ تو جنگ کو بھڑکا دے گا اگر اس کے ساتھ 1-2 مل جائیں۔ عجیب جملہ آپ نے بولا، فرمایا وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٍ، یہ تو جنگ کو بھڑکا دے گا اگر اس کے پاس 1-2 آدمی ہو گئے۔ اب وہی سمجھ گئے کہ حضور تو مجھے پناہ نہیں دیں گے، چنانچہ وہ یہاں سے بھی بھاگے تلوار لے کر، اور وہ چلے گئے ساحل سمندر پر جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اچھا، اور وہاں جا کے انہوں نے لی۔ اب جس کو یہ پتہ جس کو جو بھی بھاگتا تھا مکہ سے وہ مدینے نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پناہ نہیں دیں گے، وہ سیدھا جاتا تھا ابو بصیر کے پاس، اور ابو بصیر کے پاس جا کر وہاں پناہ حاصل کر لیتا تھا۔ اب ایک بھاگا، ابو جندل بھی بھاگے، ابو جندل بھی پہنچ گیا ابو بصیر کے پاس، یہاں تک کہ 70 80 100 کے قریب افراد کا ان کا جتھا بن گیا۔ اب انہوں نے جناب جو تجارتی قافلے قریش کے جا رہے تھے شام کی طرف، ان پہ حملہ کرنا شروع کیا اور ان کو مارنا شروع کیا اور ان کے جناب قافلوں کو لوٹنا شروع کیا، ان کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اب قریش بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی، آپ نے فرمایا ان کا تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو ان کو پناہ نہیں دی، ہم نے تو نکال دیا تھا اپنے یہاں سے، اب تم جانو وہ جانے۔ اب جب وہ ان کی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئیں کہ جناب مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ ہم اللہ کی قسم دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان لڑکوں کو جو ساحل سمندر پہ ہیں اور ہماری زندگی انہوں نے مشکل کر رکھی، آپ پناہ دے دیں۔ چنانچہ اپنی شرط سے انہوں نے خود ہی رجوع کر لیا اور یہ کہا کہ آپ ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا ابو بصیر کو اور کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور قریش مکہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم آ جاؤ اور اب ہماری پناہ میں رہو، کیونکہ قریش سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ خط پہنچا تو ابو بصیر بیمار ہو گئے تھے اس وقت، انہوں نے خط دیکھا، سینے پہ رکھا، انتقال ہو گیا ان کا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے۔
لیکن باقی ان کے جتنے ساتھی تھے، ابو جندل تھا اور فلاں فلاں، وہ سب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ وہ شرط جس کو آپ نے مانا تھا، جو دیکھنے میں مسلمانوں کے سب خلاف تھی، وہ شرط، اسی شرط کے نتیجے میں وہ ان کی زندگی مشکل ہو گئی اور خود مجبور ہو کر مشرکین مکہ نے اس شرط کو ختم کر دیا۔ پھر اگلے سال آپ عمرے کے لیے گئے اور اگلے سال ذی قعدہ میں آپ تشریف لے گئے، ذی قعدہ سن 7 ہجری میں، اور آپ نے وہاں جا کر طواف بھی کیا اور 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اپنے ساتھی سے کہیے 3 دن پورے ہو گئے، اب یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ 3 دن کا وعدہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی موقع ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کو انہوں نے خالی کر دیا تھا تاکہ حضور اور ان کا جو لشکر ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، یعنی اس طریقے سے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مہاجر ہیں جب تک مکہ میں تھے بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی صحت تھی، اب تو وہاں چلے گئے ہیں یہ تو دبلے ہو گئے ہیں، حالانکہ دبلے نہیں ہوئے تھے، اسمارٹ ہو گئے تھے، لیکن موٹے آدمی کو لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہے اور اسمارٹ کو زیادہ اچھا، لیکن یہ سب صحابہ جو تھے اسمارٹ ہو گئے تھے، سارا موٹاپا ان کا ختم ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذناہم حمی یثرب، کہ یثرب کے بخار نے ان کو دبلا کر دیا، آپ نے فرمایا رمل کرو، یعنی اس طریقے سے چلو۔ چنانچہ یہ سنت ہے کہ آدمی کل طواف بعدہ سعی، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں آدمی اس طریقے سے 3 چکروں کے اندر رمل کرے، یعنی اکڑ اکڑ کر چلے، تاکہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم دبلے کمزور نہیں ہوئے بلکہ دبلے ہوئے ہیں، کمزور نہیں ہوئے بلکہ اسمارٹ ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا، پھر آپ تشریف لے آئے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ واپس تشریف لائے، اب دیکھیے پلاننگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں یہ صلح کی، ٹھیک ہے، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں آپ نے صلح کی، آپ واپس پہنچے ذوالحجہ میں، محرم کے شروع میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب ہمیں ان یہودیوں کی خبر لینی ہے۔ وجہ یہ تھی، جو اصل پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے تمام قبائل کو جمع کر کے ان کو پیسے دے کر مدینہ پر حملہ آور کرایا تھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام قبائل کو یہودیوں نے پیسے دے کے جمع کیا تھا، سب کو مدینہ پر حملہ آور کروایا تھا۔ اور خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مشرکین مکہ سے صلح کر لی 10 سال، اب ادھر سے تو آپ محفوظ ہو گئے۔ جب محفوظ ہو گئے، اب آپ نے سوچا ان یہودیوں کی خبر لینی چاہیے، چنانچہ آپ ذی قعدہ میں واپس پہنچے، ذی الحجہ آپ نے مدینہ میں گزارا، محرم میں آپ نے صحابہ سے کہا تیاری کرو اور تیاری کرو، ہم ان یہودیوں پر حملہ کریں گے خیبر میں۔ اب خیبر میں یہودیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھی اور وہاں لڑائی آسان تھی۔ جب وہاں جانے کا وقت آیا تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہمیں بھی جہاد کا شوق ہے۔ کہاں تو حالت یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کوئی منافق ساتھ نہیں گیا، اور یہ کہتے تھے کہ محمد بھی مارے جائیں گے، ان کے ساتھی بھی مارے جائیں گے، اور کوئی منافق ساتھ نہیں گیا۔ لیکن جب دیکھا کہ اب آپ جا رہے ہیں خیبر کی طرف، یہودیوں کی طرف، اور خیبر میں بڑا مال و دولت تھی اور باغات تھے، اور ان کو یقین تھا کہ وہاں جب فتح ہوگی تو بڑے پیسے ملیں گے۔ واقعی وہاں کی فتح سے مسلمانوں کے حالات تو بالکل بدل گئے تھے، فقر و فاقہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور جائیں گے اب، تو آپ نے اعلان کر دیا ہمارے ساتھ صرف وہ جائے گا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوا ہو، ہمارے ساتھ صرف وہ شخص جائے گا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوا ہو۔
سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. تو اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی نہیں، صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ ہوں. چنانچہ 1400 حضرات کا یہ لشکر روانہ ہوا. انہوں نے جا کر خیبر فتح کیا اور خیبر میں بڑا مال و دولت ملا مسلمانوں کو. ان سے صلح بھی ہوئی. ان کی زمینوں پر یہودیوں کو آپ نے کاش کے طور پر، مظاہرے کے طور پر چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو ہوئی. اب مشرکین مکہ یہود کی مدد نہیں کر سکے، اور یہود جو ہے مشرکین مکہ کو نہیں بلا سکے اپنی مدد کے لیے، کیونکہ آپ نے مشرکین مکہ سے 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیا تھا. پہلا فائدہ تو یہ ہوا. اسی کو قرآن نے کہا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اللہ نے وعدہ کیا کہ صلح کے بعد تمہاری بڑی مال غنیمت ملے گا. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ اب تک مشرک بالکل علیحدہ تھے، مسلمان بالکل علیحدہ تھے. تبلیغ کے راستے مفقود تھے. مسلمان مکہ نہیں جا سکتے تھے، مکہ کے لوگ مدینہ نہیں آ سکتے تھے، ایک دوسرے کی جان مال پر حملے ہوتے تھے. اب جب 10 سال کا معاہدہ ہوا، راستے پرامن ہو گئے. جب راستے پرامن ہو گئے، تبلیغ کا راستہ کھل گیا. چنانچہ مسلمانوں نے تبلیغ آسانی سے شروع کر دی، اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں قریب آنے لگے اور دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد بڑے بڑے لیڈروں نے، جناب قریش کے بڑے بڑے لیڈروں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو بڑے جناب ہمارے ہاں بڑے اسلام سپہ سالار بھی رہے ہیں، کافروں کی بڑے لیڈر تھے. اس طرح خالد ابن الولید نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کا راستہ روکا تھا، لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن الولید بھی مدینہ آ گئے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. چنانچہ مسلمان جو کافر بہت تیزی سے اتنی تیزی سے مسلمان ہونے لگے کہ وہ کافر جو ہیں وہ لینے کے لیے آ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے. یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں. اور 6 ہجری کے بعد 6 ہجری میں جو صحابہ تھے جو مخلص تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400. لیکن ٹھیک 2 سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے موقع پر روانہ ہوئے لشکر لے کر، تو مسلمانوں کی مخلصین صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 6 سال کے اندر 1400 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی تو اسلام کا راستہ کھل گیا اور دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے لگے، ان کو امن ہو گیا. اب جب مسلمان ہونے لگے تو جہاں 6 سال میں 1400 افراد مسلمان ہوئے تھے، 2 سال کے اندر ان کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی؟ 10,000 تک. 1400 سے ایک دم پہنچ گئی 10,000 تک. تو یہ صلح حدیبیہ جو دیکھنے میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی دب کر صلح تھی، اور جس سے مسلمان سخت ناراض تھے اور مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ کیسی صلح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دب کر جو صلح ہو رہی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے، ہم نے تمہارے لیے فتح مبین کا راستہ کھول دیا ہے. اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے. اب کھلی فتح ہوگی. 2 سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے فاتحانہ انداز سے، خیبر کے علاقے فتح ہوں گے، طرح طرح کا مال غنیمت آپ کو ملے گا. یہ جو صلح دب کر ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے. اور اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان لیڈر مخلص ہو اور وہ تھوڑی بہت دب کر صلح کر لے، بشرطے کہ اخلاص ہو، ایمان ہو اور اخلاص ہو، مومن اور مخلص ہو، تو دب کر صلح ہو سکتی ہے، جبکہ مقصد مسلمانوں کی مصلحت ہو، کافروں کے سامنے دبنا مقصود نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
ایسے حالات کے اندر یہ صورت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ مغفرت کر دے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے ان گناہوں کی جو پہلے ہو چکے ہیں اور جو بعد میں ہوں گے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ آپ کو دکھا دے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ اب یہ آیات نازل ہوئیں، ان کی تفسیر آج نہیں ہو سکی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے وہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں سلامت رکھے اور قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کے اندر آیات کی تفسیر تو نہیں ہو سکی، مگر جو اس کا پس منظر ہے وہ سارا آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، ذی قعدہ میں، اور اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ مدینے کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت میں یہ ساری صورت نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بشارت دی کہ یہ جو دف کر صلح ہوئی ہے یہ تمہارے لیے فتح مبین ہوگی، اور تمہارے لیے حیرت انگیز نتائج اس کے برآمد ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ برما کے ایک صاحب تھے حضرت حاجی عبدالرحیم مایت صاحب، اور وہ بہت پابندی سے ہمارے اس درس میں شریک ہوتے تھے، یعنی درس تو یہاں ہوتا ہے لیکن یہ دنیا میں کئی جگہوں میں براہ راست بھی سنا جاتا ہے اور پھر بعد میں لوگ بھی اس کو سنتے ہیں، تو وہ برما میں اس کو سنا کرتے تھے اور اپنے سب ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے، اور ہر درس کے بعد وہ مجھے میسیج کیا کرتے تھے، مجھے دعائیں دیتے تھے، اور یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ درس قرآن پورے قرآن کا مکمل کرا دے۔ یہ واحد شاید آدمی تھے جو میرے لیے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا قرآن آپ کا مکمل کرا دے۔ تو ان کا جمعرات کو انتقال ہو گیا ہے، تو میرے دل پر بھی بہت اثر ہوا کیونکہ میں ان کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہوں، اور بہت ہی مخلص تھے۔ ایک مرتبہ کا جب میں رنگون گیا اس وقت میں ملاقات ہوئی تھی، مگر اب ان کا چہرہ بھی مجھے یاد نہیں رہا، مگر مسلسل وہ رابطے میں تھے اور اس درس قرآن میں پابندی کے ساتھ وہ شریک ہوتے تھے۔ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی اور ہمارے جتنے متعلقین احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ عبدالرحیم مایت صاحب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔